अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं अहमद गोड यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। नाज़रीन इकराम, आज हम आपको बहुत ही दिलचस्प किस्सा सुनाने वाले हैं। दीदार इलाही का नुस्खा भी अजीब है। नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो कुछ छूट जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। दीदार इलाही का नुस्खा भी अजीब है। एक बार हाजी इमदादुल्लाह मुहाहिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया। कहने लगा, हजरत, जिक्र व अज़कार और इबादत में ज़िंदगी गुजर गई, मगर मेरा दिल एक तमन्ना की वजह से जल रहा है। जी चाहा कि आज आपके सामने वह तमन्ना जाहिर कर दूं। आपने पूछा, कौन सी तमन्ना है? कहने लगा, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में 100 बार अल्लाह ताला का दीदार हुआ। मेरा भी जी चाहता है कि मुझे भी अपने खालिक का दीदार नसीब हो जाए। हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह तबीयत के समझने में माहिर थे। फरमाने लगे, आज तुम ईसा की नमाज पढ़ने से पहले सो जाना। इसमें हिकमत थी, मगर वह बंदा समझ न सका। वह घर आया। जब मगरिब के बाद का वक्त हुआ तो सोचने लगे कि हजरत ने फरमाया था कि ईसा की नमाज पढ़े बगैर सो जाना, लेकिन फ़र्ज तो आखिर फ़र्ज है। चलो, मैं फ़र्ज पढ़कर सुन्नत छोड़कर सो जाऊंगा और बाद में पढ़ लूँगा। लिहाजा वह फ़र्ज पढ़कर सो गया। रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तूने फ़र्ज तो पढ़ लिया, मगर सुन्नतें क्यों न पढ़ी? आपने फ़र्ज पढ़ लिया, मगर सुन्नतें क्यों न पढ़ी? इसके बाद आपकी आंखें खुल गई। सुबह आकर उसने हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह को बताया। हाजी साहब ने रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो अल्लाह के बंदे, तूने इतने साल नमाजें पढ़ते हुए गुजार दिए, भला अल्लाह ताला तेरी नमाज कज़ा होने देते? कभी नहीं। ऐसा कभी नहीं होता, बल्कि वह तेरे अमलों की हिफाजत फरमाते। मगर तूने सिर्फ फ़र्ज पढ़कर सुन्नतें छोड़ दी। अगर तू मगरिब के बाद सो जाता तो ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार होता और वह तुझे जगा भी देता और तुझे ईसा की तौफीक भी अता फरमा देते, मगर तूने राज को न समझा। तूने सिर्फ सुन्नतें छोड़ दी तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। अगर तू फ़र्ज छोड़ देता तो तुझे अल्लाह ताला का दीदार भी नसीब हो जाता। सुभान अल्लाह। जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। बैठे हैं तसव्वुरे जाना किए हुए। सुभान अल्लाह। अगला किस्सा है, मोहब्बत के गलबे में 2 बूंदे की थपा पाई। फरमाया, मकामे जवारिया में एक अजीब बात लिखी हुई है। एक बार एक खानका फैसलाबाद में 2 बूढ़े आपस में उलझना शुरू हो गए। देखने वाले बड़े हैरान हुए। ये दोनों ज़ाहिर में बड़े नेक और मुत्तकी नज़र आते हैं। सुन्नत का इत्तिबी उनके जिस्म पर बिल्कुल ज़ाहिर है, मगर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एक उसके थप्पड़ लगाता, दूसरा उसको लगाता। वह उसे खींचता और कुछ बातें कर रहे हैं। एक साहब करीब हुए कि आखिर बात क्या है। जब करीब हुए तो क्या देखते हैं कि वे मोहब्बत इलाही में डूबे हुए थे कि आपस में बैठे हुए उनमें से एक ने कह दिया, अल्लाह मैडम ए, यानी अल्लाह मेरा है। दूसरे ने सुना तो वह उलझने लगा कि नहीं, अल्लाह मैडम ए। उसे मारता हुआ कहता है कि अल्लाह मेरा है। उसे मारता हुआ फिर कहता है अल्लाह मेरा है। वह उसको मारता, फिर वह उसको मारता। मोहब्बत का इतना गलबा था कि दोनों इस बात पर उलझ रहे थे कि अल्लाह अकबर, मुझको न अपना होश है न दुनिया का होश है। मुझको न अपना होश है न दुनिया का होश है। बैठा हूँ मस्त हो के तुम्हारे जमाल में। सुभान अल्लाह। अगला किस्सा है, बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आल के बटन पर क्लिक कर दें। अगला किस्सा है, शरबत दीदार से रोजे का इफ्तिगार।
مواہب دنیا میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ عبدالعزیز مکھجا ایک بزرگ تھے۔ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، جنگ یامہ کے لیے جا رہا ہوں، اب اس جنگ میں میرے ہر حصے پر زخم آئے۔ یہ دعا مانگی اور واقعی میں ایسا ہی ہوا کہ وہ گھمسان کے رن میں ایسے گر گئے کہ ان کے جسم کے ہر عضو پر زخم آئے۔ جب زخمی حالت میں تھے اور روح پروان کرنے کے قریب تھی، ایک مسلمان قریب ہوا تو اس مسلمان سے کہا، میں آپ کو پانی پلا دوں؟ آپ کے جسم کا ہر عضو زخمی ہو چکا ہے۔ تو سبحان اللہ، مکھجوبہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، نہیں، میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں، میں شربت دیدار سے اپنے روزے کو کھولوں گا۔ یعنی میں شربت دیدار سے اپنے روزے کو کھولنا چاہتا ہوں۔ ایسی بھی محبت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ محبت کا تھوڑا سا نشہ ہمیں بھی عطا فرما دے، پھر ہمیں عبادتوں کے اندر سکون نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے کہا ہے، کچھ جلا کر دیتی ہے، اللہ کی محبت دل میں آتی ہے، غیر سے انسان کی نگاہیں اٹھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا، اس کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، ماں سوا معشوق سب کچھ جل گیا، تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا، دیکھیے پھر بعد اس کے کیا بچا، پھر بچا اللہ باقی سب فنا، مرحبا اے عشق تجھے کو مرحبا، مرحبا اے عشق کو مرحبا۔ سبحان اللہ۔ اگلا قصہ ہے، محبت الہی آخر تو سنبھال لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ امریکہ میں ایک مسلمان نوجوان لیکن دفتر میں کام کرتا تھا۔ دفتر میں کام کرنے والی ایک امریکن لڑکی سے تعلقات بن گیا اور اس کی محبت کا تعلقات یہ اتنا بڑا کہ اس نے محسوس کیا کہ اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا اس نے اس کے ماں باپ کو پیغام بھیجا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ماں باپ نے کہا، ہماری یہ شرط ہے کہ ہم عیسائی ہیں، آپ کو اپنا دین چھوڑ کر عیسائی بننا پڑے گا، ماں باپ سے تعلق ختم کرنا پڑے گا، آپ اپنے ملک واپس نہیں جا سکتے، جس سماج میں رہ رہے ہیں آپ اس کو بالکل ملنا ہی نہیں کریں گے، اس کو بالکل چھوڑ دیں گے، اگر آپ سے سب شرطیں پوری کر دیں گے تو ہم اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کر دیں گے۔ یہ اپنے جذبات میں اتنا دبا ہوا تھا کہ اس اللہ کے بندے نے ساری شرطیں قبول کر لی، ماں باپ سے رشتہ ختم کر کے ملک سے رشتہ ختم کیا اور جس سماج میں رہ رہا تھا اس سے رشتہ، حتیٰ کہ یہ ہوا عیسائی بن گیا اور ان کے ماحول میں زندگی گزارنے لگا۔ اس نے اپنی شادی کر لی۔ مسلمان بڑے پریشان، کبھی کبھی وہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے مگر وہ ان سے ملنے سے بھی گھبرایا کرتا تھا، کبھی کسی کو دیکھ بھی لیتا تو دور سے ہی کتر جاتا۔ لوگ آخر تھک گئے، کسی نے کہا اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے، کسی نے کہا اسلام سے پھر گیا، کسی نے کہا اسے جہنم خرید لی ہے، کسی نے کہا اسے بڑا مہنگا اور سودا خریدا ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی باتیں تھیں۔ 3-4 سال اسی حالت میں گزر گئے، یہاں تک کہ دوست احباب سب کی یادداشت سے نکلنے لگا، بھولی بسری چیز بنتا چلا گیا۔ ایک دن امام صاحب نے فرض کی نماز کے لیے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک نوجوان آیا۔ اس نے وضو کیا اور مسجد میں نماز کی صف میں بیٹھ گیا۔ امام صاحب بڑے حیران ہوئے، اس کے لیے یہ چیز تو بڑی عجیب تھی۔ نماز پڑھائی، اس کے بعد اس کو سلام کیا اور پھر اس کو لے کر اپنے حجرے میں گئے۔ محبت پیار سے ذرا پوچھا کہ آج بڑی مدت کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس وقت اس نے اپنی حالت بتائی کہ میں نے
اس لڑکی کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، بہت کچھ میں نے اپنا ضائع کر دیا، لیکن جس گھر میں میں رہتا تھا اس گھر میں اللہ کا قرآن رکھا ہوتا تھا۔ میں جب کبھی آتا جاتا اور اس پر میری نظر پڑتی تو میں اپنے دل میں سوچتا کہ یہ میرے مولا کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا قرآن ہے اور میرے گھر میں موجود ہے۔ میں اپنے نفس کو ملامت کرتا، اعمال تو میرے برے تھے، لیکن دل مجھے کہا کرتا تھا کہ جس کا میں نے کلمہ پڑھا میں اس کو اپنی محبت کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کی نشانی میں نے اپنے گھر میں ضرور رکھی ہے۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک دن میں آیا اور عادت کے موافق میں نے گزرتے ہوئے اس جگہ پر نظر ڈالی، مجھے قرآن نظر نہ آیا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہاں ایک کتاب رکھی ہوئی تھی، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے گھر کی صفائی کی تھی، اس میں غیر ضروری چیزیں کو میں نے پھینک دیا۔ اس نے کہا اس کتاب کو بھی؟ اس نے کہا ہاں۔ یہ وہاں سے واپس گیا اور کوڑا پھینکنے کی جگہ سے اس کتاب کو اٹھا کر لے آیا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ اس کتاب کا احساس کر رہا ہے تو وہ بھی احساس کرنے لگی کہ آخر وجہ کیا ہے۔ اس نے کہا بس میں اس کتاب کو رکھنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے جب دیکھا کہ یہ تو عربی میں ہے، اس نے کہا ہاں کوئی نہ کوئی تعلق اس کا اسلام سے ہے۔ تو اس نے کہا دیکھو اس گھر میں یا تو یہ کتاب رہے گی یا پھر میں رہوں گی، تمہیں اس میں سے کسی ایک کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ جب لڑکی نے یہ کہا تو میرے لیے یہ زندگی کا عجیب وقت تھا۔ میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ تو نے اپنے خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ سب کچھ کیا جو تجھے کرنا چاہیے تھا۔ اب تیرا رشتہ پروردگار سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ اب تو فیصلہ کر لے کہ تو اس کو چاہتا ہے یا اس کے پروردگار کو چاہتا ہے۔ جب میں نے دل میں یہ سوچا تو دل میں یہ آواز دی نہیں میں اپنا مولا کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے لڑکی کو طلاق دے دی۔ اب میں دوبارہ کلمہ پڑھا اور اب میں ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان بن چکا ہوں۔ سوچئے اتنے غافل مسلمان کے دل میں بھی اللہ رب العزت کی محبت کا بیج موجود ہے۔ فرمایا دنیا کی محفلوں سے اٹھ سکتا ہوں یا رب، دنیا کی محفلوں سے اٹھ سکتا ہوں یا رب، کیا لطف منجوئے من کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں یہ قصہ آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔